سیز فائر کا اعلان تو ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود حملے بھی جاری ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سیز فائر کے بعد یہ جو سارا معاملہ ہے، کیا یہ 6 اکتوبر 2023 والے دن تک ہم پہنچ جائیں گے یا پھر یہ جو تباہی ہے یہ مزید آگے جاری رہے گی؟ اس پورے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سرور نقوی صاحب، جو کہ سابق سفیر ہیں، اینالسٹ ہیں، اور ان سے ہم ذرا اس معاملے کی تفصیل پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ علی صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا کامنٹ اس چیز پر چاہوں گا کہ سیز فائر کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل ابھی تک فلسطین پر حملے کر رہا ہے، غزہ پر حملے کر رہا ہے، 80 کے قریب لوگ شہید کیے جا چکے ہیں سیز فائر کے اعلان کے بعد، اور حماس نے بھی اس حوالے سے اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح کا یہ سیز فائر ہے جس کا اعلان بھی ہوا ہے اور حملے بھی جاری ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اسرائیل ساری بین الاقوامی اصولوں، سارے قوانین کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے، اور یہ سیز فائر کا ایگریمنٹ جو ہے وہ اس نے مشکل سے قبول کیا ہے، حالانکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور سیز فائر اس لیے ہونا چاہیے تھا کیونکہ جنیوا کنونشن کے تحت عام غیر عسکری آبادی پہ بمباری بالکل کسی حالت میں مانی نہیں جاتی ہے بالکل کہ یہ درست ہے، اور بلکہ یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے۔ اور جس طرح کی بمباری کی کیمپین ان لوگوں نے کی ہے، اسرائیل اور اس کی فوج نے، وہ تو جینوسائڈ یا پوری نسل کشی بالکل بالکل کے مد میں آتا ہے۔ تو اسرائیل اب بھی وہی حرکت کرتا جا رہا ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ سیز فائر کے باوجود وہ اس چیز کو اگر نہیں روکے گا تو حماس کو کا حق بنتا ہے کہ وہ سیز فائر کو ڈس اون کر دے، اس کو قبول نہ کرے، اور اس کی وجہ سے فلسطینی عوام پھر سے ظلم و تشدد کے زد میں آئے گی۔ تو یہ بڑی غیر تشفی بخش حل اگر کہا جائے، گرچہ وہ حل بھی نہیں ہے، حل بالکل اس حل تو وقت نہیں ہے۔ نظر آ رہا بالکل ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے اوپر ایک سیکورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ وہ فوراً جو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرے اور اپنی بمباری روکے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے جس پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کیوں یہ سیز فائر نہیں کروا سکا، اور ٹرمپ نے ایسا کیا کیا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہ سیز فائر ہو گیا؟ ایک تو بائیڈن جو ہے وہ ان کو اسلحہ فراہم کر رہا تھا، یعنی کہ جی آپ ان کے اوپر دباؤ اگر ڈالتے ہیں کہ یہ اپنی کیمپین بمباری کی اور ظلم و تشدد کی نہ قائم رکھے، نہ جاری رکھے، تو آپ کو ان کو اسلحہ نہیں فراہم کرنا چاہیے۔ بائیڈن نے ان کو اربوں ڈالر کے اسلحہ پہنچائے ہیں بالکل، جاتے اور جاتے بھی بالکل۔ سپلائی کیے ہیں۔ جی ہاں تو ایک تو یہ، دوسرے بائیڈن میں کہ حکومت میں، ان کی ایڈمنسٹریشن میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کو کھلے عام اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ صورت ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں بھی ہونے والی ہے، ہاں لیکن فرق یہ ہے کہ ٹرمپ زور دے رہا ہے کہ وہاں پہ امن قائم ہو، اور امن تو خیر کیا، وہ اگر جنگ بندی ہو جائے تو ہی کافی ہے فی الحال، اور یہ جنگ بندی ہے بھی کئی فیزز کی۔ جی پہلا فیز ہے جس میں کہ 42 روز تک بمباری نہیں ہوگی، اور جو اسرائیل جو جوئش یرغمال ہیں ان کو حماس واپس کرے گا۔
اور حماس فلسطینیوں کی آزادی بھی حاصل کرے گا. تو اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ حالات اور حد سے برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، ٹرمپ کی بات آپ نے کی، تو کتنا امکان ہے اس بات کا کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ٹرمپ کا ایک سٹنٹ ہو؟ کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کیریکٹر نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ واقعی بھائی یہ جو ہمیشہ بولتا ہے سچ بولتا ہے. تو کتنا امکان ہے کہ ٹرمپ نے یہ ایک سٹنٹ کیا ہو کہ اس کو دیکھیں مقبولیت مل گئی، اس نے کہا دیکھیں میں آیا اور آنے سے پہلے ہی میں نے اس جنگ کا سیز فائر کروا دیا. تو یہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا کریڈٹ اس چیز کا بنائے گا اور بعد میں یہ صورتحال ویسے ہی ہو جائے گی جیسے ابھی ہے؟ بہت ممکن ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف تو جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ٹرمپ صرف یہ چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے اور اس میں فلسطینیوں کے حقوق کا کوئی ایلیمنٹ، کوئی عنصر نہیں ہوگا، کیونکہ ٹرمپ اس کے اوپر زور دے ہی نہیں رہا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ جنگ بندی ہو. تو اسرائیل کچھ حد تک اپنی بمباری روک سکتا ہے، اور جو فلسطینیوں کے ساتھ زیادتیاں ہیں، جیسے کہ کھانے کا سامان وہاں جانے نہیں دیتا ہے، جی علاج کی فیسلٹیز کو تباہ کرتا جا رہا ہے. تو یہ ٹرمپ کے واپس آفس آنے میں پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ فوراً حل ہوگا. اور اسرائیل کو جب تک یہ باور نہ کرایا جائے کہ وہ اگر یہ اس طرح اپنی حرکت کرتا رہا تو اس کے خلاف کچھ ایکشن ہو سکتا ہے. اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ کرے گا، کیونکہ ٹرمپ کی بھی حمایت اسرائیل کی طرف زیادہ ہے. بالکل. اور یہودی اس کے مشیر ہیں، بہت سے لوگ اس کے خاندان کے لوگ یہودی ہیں، اور جو کہ سب اسرائیل کے حمایتی. بالکل. اچھا، اب اگر ٹرمز کو دیکھا جائے اس معاہدے کی، شروع میں 42 ڈیز ہیں، پھر اس میں جو یرغمالی ہیں وہ ایکسچینج کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جائیں گے، پھر تھرڈ فیز میں بات آ رہی ہے کہ جی مکمل جنگ بندی ہو جائے گی، ریکنسٹرکشن ہوگی وغیرہ وغیرہ. اگر ٹرمز کو دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا فریق بھاری رہا؟ کس کو زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے؟ کیا حماس کو یا اسرائیلی فوج کو؟ اسرائیل ظاہر ہے اس میں زیادہ اس کی طرف یہ ایگریمنٹ ٹلٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کے حقوق کی پامالی کرنا چاہتا ہے. حالانکہ بائیڈن نے جو بیان دیا ہے اس میں دو ریاستوں کا بھی ذکر کیا ہے، ایک فلسطینی ریاست، ایک اسرائیلی ریاست. لیکن اس پہ کوئی ابھی عمل درآمد پہلے فیز میں یا دوسرے فیز میں نہیں ہوگا، یہ اس کے بعد کی بات ہے. اور ابھی جیسے کہتے ہیں نا، many a bridge to cross. بالکل. ابھی بہت سے مرحلے حل کرنے ہوں گے جب کہ جا کے اس معاملے پہ بات چیت ہو. تو جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اسرائیل کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے یہ معاہدہ، اور ان کا بیسک پرپس، ان کا بیسک مقصد، بنیادی مقصد ہے کہ اسرائیلی یرغمالی جو کہ حماس کے پاس ہیں وہ چھوٹ جائیں وہ اور چھوٹ جائیں. بالکل. واپس اپنے گھر چلے جائیں.